تو آج ہم بات کریں گے درس شفا شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور چشم پوشی کہ سرکار علیہ السلام کتنے باحیا تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں درس شفا میں، اصل میں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی اور سیرت یہ تھی، اور جو بہترین مسلمان ہے وہ کیا ہے، کون سا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائے، حضور کی سیرت کے مطابق عمل کرے۔ تو اسی بارے میں ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب جلد نمبر 4 صفحہ 151 اور صحیح مسلم جلد نمبر 4 میں بھی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے۔ سرکار اتنے باحیا تھے، جس طرح پردہ نشین کنواری لڑکی لوگوں سے حیا اور شرمیلی ہوتی ہے، شرماتی ہے، سرکار علیہ السلام بھی اس سے زیادہ حیا والے تھے۔ اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے کراہت فرماتے، یعنی حضور ناپسند کرتے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پہچان جاتے، یعنی سرکار اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، فرماتے کہ ہم پہچان جاتے نبی پاک کے چہرے اطہر سے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور لطیف تھا، ظاہری جلد باریک تھی، اور آپ حیا کی وجہ سے جس بات کو مکروہ سمجھتے اس سے بالمشافہ کلام نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریف النفسی تھی، یعنی کسی چیز کو آپ مکروہ سمجھتے یا کسی بندے میں کوئی ایسی بات ہوتی جو سرکار کو پسند نہ ہوتی تو آپ بالمشافہ اس سے کبھی بات نہیں کرتے تھے، یعنی ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہہ دیتے تھے، بلکہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ پاک روایت کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف سے کوئی ناگوار اطلاع ملتی، ایسی بات جو حضور کو پسند نہ ہوتی، تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں کا کیا حال ہے، بلکہ آپ فرماتے کہ فلاں قوم کیا کرتی ہے، یعنی کسی کا نام نہیں لیتے تھے، فلاں قوم کیا کہتی ہے، ان کو کہنا ان کاموں سے باز رہے۔ اور پھر سرکار حضرت انس پاک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، باقی صحابہ بھی حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہ فرمایا، آپ کسی کی موجودگی میں کوئی ناگوار بات، کوئی ناگوار کلام آپ نہیں فرماتے تھے۔ تو ایک آدمی جب ہم بیٹھے تھے، ایسا تھا کہ اس کے کپڑوں پہ کچھ ایسی چیز لگی ہوئی تھی جو مکروہ تھی، جو ٹھیک نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جب اٹھ کے چلا گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے باقی ہم سے کہا، باقی صحابہ سے فرمایا، تم اس کو کہہ دیتے کہ اس کو دھو لیتا، تم کہہ دیتے اس کو دھو لیتا۔ اور ایک روایت میں کہ سرکار نے کہا کہ تم اس کو کہہ دیتے کہ اس کو اتار دے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میں کہتا ہو سکتا ہے وہ برا بنا جاتا، یعنی اس قدر سرکار حیا والے، اس قدر سرکار دوسروں کا دل رکھنے والے میرے سرکار۔ اور ام المومنین حضرت اماں عائشہ پاک صحیح حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نہ فحش گو تھے اور نہ آپ فحش بات کہتے تھے، یعنی کوئی بھی ایسی بات جو فحاشی کے ضمن میں آتی، سرکار کے فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے لبہائے مبارک اور سرکار اپنے مبارک منہ سے نہیں فرماتے تھے، اور نہ چلا چلا کر باتیں کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی دیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں جما کر باتیں نہ فرماتے تھے، بلکہ آپ اس بات کو مکروہ جانتے کہ کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کے باتیں کی جائیں، بلکہ سرکار نظریں جھکا کے باتیں کرتے۔
اور ام المومنین حضرت اما عائشہ روایت کرتے فرماتے ہیں حضور کا حیا کا یہ عالم، فرماتے میں نے کبھی حضور کا سطر نہ دیکھا، حیا کس قدر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بازاروں میں چلا چلا کر باتیں کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ معاف کرنے کو پسند کرتے۔ تو حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر با حیا، اور حیا کے اصول میں یہ باتیں ہیں کہ جب، اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس قدر نیچے جا رہے ہیں، کہ سرکار تو فرماتے ہیں کسی کے چہرے پہ نظریں گاڑ کے اور کسی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے باتیں نہیں کرو، نظریں جھکا کے کلام بھی کرتے تو سرکار نظریں جھکا کے لوگوں سے کلام کرتے۔ تو اللہ میں حیا والی آنکھ عطا فرما دے، کیونکہ حضور نے فرمایا حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان حیا سے ہے، اور جس کا حیا گیا پھر اس کا جو جی چاہے وہ کرے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمیں با حیا بنا دے۔